الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے بنی اسرائیل کی جماعت تنظیم کے بارے میں من بعد موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ مقرر کر لیجئے ہمارے لیے کوئی کمانڈر، کوئی جرنیل، کوئی امیر مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اس کی زیر کمان اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال، تو اس نبی نے کہا کہ شاید اگر تمہارے اوپر قتال اور جہاد فرض کیا گیا اللہ تقاتلوا، کہ تم نہیں لڑو گے، شاید تم نہ لڑو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو انہیں جواب میں کہا کیا ہم اللہ کے لیے نہیں لڑیں گے، اللہ کے راستے میں ہم لڑیں گے، اس لیے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا۔ وقد اخرجنا من دیارنا، ہمارے گھروں سے نکالا گیا، وابنائنا، ہمارے بیٹوں سے ہمیں دور کیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد فرض ہوا، تولوا، اعراض کر لیا، پیٹھ پھیر لی، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان میں سے رہ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ رب العزت ظالموں کو جانتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بنی اسرائیل قوم بہت ہی آسائشوں میں رہ رہی تھی، اللہ نے ہر طرح کے مال و دولت سے انہیں نوازا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد پھر بھی یہ بڑی راحتوں میں اور آسائشوں میں رہی، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب ان میں گناہ پھر آنے لگے اور شرک آنے لگا، شرک میں مبتلا ہوئے، فسق و فجور میں مبتلا ہوئے، گناہوں میں مبتلا ہوئے، تو ان کے قریب ایک قوم رہتی تھی، قوم عمالقہ، اللہ نے ان کو ان پر مسلط کر دیا، اور جب ان پر مسلط کیا انہوں نے ان پر حملہ کیا، ان کے کئی سارے علاقے قبضے میں لے لیے، اور اسی طرح انہوں نے ان کے بچوں کو قیدی کر دیا، ان کی بیٹیوں کو اغوا کر لیا، 30,000 لڑکیوں کو اغوا کیا، اور کئی سارے ان کے بیٹے، کچھ کو قتل کیا، کچھ کو غلام بنا دیا۔ جب یہ سارا سلسلہ ہوا تو یہ پریشان ہوئے، تو اس وقت جو اللہ کے نبی وہاں پر تھے حضرت شمویل علیہ السلام، اور ان کی عمر زیادہ تھی اور وہ چلنا پھرنا بھی ان کے لیے مشکل تھا، تو یہ سارے ان کے پاس جمع ہوئے اور کہا کہ آپ دو کام کریں، ایک تو امیر کو ہی ہمارا مقرر کریں، جرنیل، جس کی زیر کمان ہم ان سے لڑیں،
اور ہمارے اوپر جہاد لازم نہیں ہے، اللہ سے ہمارے لیے جہاد کو لازم کرا دیں، ہمیں اجازت لیتے ہیں جہاد کرنے کی، ہم اس قوم مالکہ سے لڑنا چاہ رہے ہیں، یہ انہوں نے درخواست کی۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کی موجودگی میں کوئی اور امیر نہیں ہو سکتا، تو اس لیے انہوں نے حضرت شمویل سے یہ کہا کہ آپ اللہ سے یہ کر کے ہمارے لیے امیر مقرر کروائیں، چونکہ آپ کا چلنا پھرنا ممکن نہیں ہے اور بڑھاپا آ گیا ہے اور کمان آپ کے لیے مشکل ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ ہاں بھائی، اللہ سے میں اجازت تو لے دوں گا، لیکن مجھے آپ سے یہ امید نہیں ہے کہ جب جہاد فرض ہو جائے اور تم جہاد کرو تم بھاگو گے، پھر نہیں کرو گے جہاد۔ تو اس پر انہوں نے یقین دہانی کروائی اور کہنے لگے ہمیں کیا ہو گیا، ہم جہاد نہیں کریں، ہماری زمین پر قبضہ کر لیا، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا، ہمارے بچوں کو غلام بنا دیا، قیدی بنا دیا، ہماری بچیوں کو اغوا کر دیا، اب ہمارے لیے اس جہاد سے پیچھے ہٹنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بازیاب کروانا ہے، ہم نے اپنی عورتوں کو بازیاب کروانا ہے، ان کی عزتوں کو محفوظ کروانا ہے، اپنی زمین کو واپس لینا ہے ان سے، لہٰذا ہم تو ہر حال میں لڑیں گے، آپ بے فکر رہیں، یہ کہا۔ اب انہوں نے اللہ سے دعا کی، جہاد کی اجازت مل گئی، جب جہاد کی اجازت ملی تو اب یہ پیچھے بھاگنے لگے، اب پیچھے بھاگنے لگے تو یہی فرمایا کہ یہ ظلم کر رہے ہو اور اللہ یہ جانتا ہے کہ جب آ گیا تمہارے پاس وہ، اور پھر اب بات یہاں یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہمارا ایک کمانڈر ان چیف آپ مقرر کریں، ہمارے لیے جرنیل مقرر کریں۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں بیت المقدس میں، یہ لوگ جمع ہیں سارے اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت شمویل کو علامتیں دو بتائیں کہ ان علامتوں پر جو آدمی آپ کے پاس پورا اتر جائے اس کو آپ جرنیل مقرر کر لیجئے اور اس کو سربراہ بنائیے۔ علامتیں کیا تھی؟ ایک یہ کہ آپ کے پاس جو لاٹھی ہے جس کا قد اس لاٹھی کے برابر ہو جائے آپ اس کو مقرر کریں، اور دوسرا یہ تھا کہ حضرت طالوت ان کے والد کا گدھا گم ہو گیا تھا اور وہ قریب سے آ رہے تھے اور ادھر یہ سارے جمع تھے، اور حضرت شمویل کے پاس ایک بوتل تھی جس میں تیل تھا، کہا کہ جس وقت یہ تیل ابلنے لگے تمہارے پاس جو آدمی آئے اور اس وقت یہ تیل ابل رہا ہو اس کو آپ جو ہے وہ مقرر کر لینا، اپنا امیر مقرر کر لینا، سربراہ مقرر کر لینا جنگ کے لیے۔ جب یہ کہا تو حضرت طالوت علیہ السلام وہاں پہنچے، وہ تیل شیشی میں ابلنے لگا، جب سب کی پیمائش کی تو حضرت طالوت ہی اس لاٹھی کے برابر ان کا قد تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کا جرنیل ہے، مقرر ہو گیا۔ اس پر وہ انکار کریں گے، نہیں ہم اس کو اپنا جرنیل کیوں بنائیں، یہ ہمارا جرنیل نہیں بن سکتا ہمارا۔ اچھا یہ کون تھے حضرت طالوت؟ بعض نے لکھا کہ یہ جو آدمی تھا یہ سباغن، کانا سباغن، رنگ ریز کپڑوں کو رنگ کرتا رہتا تھا، مزدوری کرتا تھا۔ بعضوں نے کہا کانا راعین، بکریاں چرانے والا تھا، اور کہیں یہ کہا گیا کانا ساقین کہ یہ پانی ماشکی تھا، پانی لوگوں کے گھروں میں۔ تو مفسرین نے اس کو اس طرح جمع کیا کہ مزدور مزدوری کرتا ہے، جو بھی اس کو ملے مزدوری کرتا ہے، کبھی رنگریزی کا کام کیا ہوگا، کبھی ماشکی کا کام کیا ہوگا، اور کبھی جو ہے انہوں نے وہاں پر یہ سلسلے کیے ہوں گے، تو اس لیے یہ سارا بکریاں چرانے کا، لہٰذا یہ سارے کا سارا آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو غریب آدمی ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کسی نبی کا بیٹا بھی نہیں، کسی نبی کا پوتا بھی نہیں، پڑپوتا بھی نہیں، چلو کسی نبی کا پوتا پڑپوتا ہوتا پھر ہم مان لیتے، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ہمارا کیسے آپ نے جرنیل مقرر کر دیا۔ اور چلو اگر نبی کا بیٹا پوتا پڑپوتا نہیں تھا، کسی بادشاہ کا بیٹا ہوتا، پوتا ہوتا، پڑپوتا ہوتا، پھر بھی ہم کہتے چلو جی بادشاہوں کی نسل میں سے ہے تو ہم اس کو اپنا بنا لیتے جرنیل۔ وہ بھی نہیں ہے، نہ نبی کا پوتا پڑپوتا، نہ نبیوں سے براہ راست کوئی تعلق ہے، نہ اسی طرح بادشاہوں سے، تو ہم اس کو اپنا امیر نہیں بناتے، ہم اس کو جرنیل نہیں بناتے، یہ غریب آدمی ہے، مالدار، ہم بڑے بڑے مالدار، تو اس کے حقدار ہم ہیں، یہ کیوں ادھر آ گیا؟ جب یہ کہا تو حضرت شمویل علیہ السلام پریشان ہوئے،
تو فرمایا کہ نہیں، ان کو مطمئن کرنے کے لیے موجود ہے چیز۔ وہ کیا؟ اللہ نے بذریعہ وہی بتا دیا کہ وہ جو صندوق تمہارا غائب ہوا تھا 20 سال پہلے، حضرت سلیمان علیہ السلام تک ایک صندوق بنی اسرائیل کا ہوتا تھا جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان کے تبرکات اس کے اندر ہوتے تھے، اور جب بھی وہ بنی اسرائیل جہاں جنگ کے لیے جاتے وہ ساتھ صندوق لے کر جاتے، اللہ فتح دیتے۔ اور وہ صندوق جو ہے وہ عمالقہ قوم نے ان سے چھین لیا تھا، جب حملہ کیا وہ چھین کر لے گئے، جب چھین کر لے گئے تو انہیں فتح نہیں ملتی تھی۔ 20 سال تک وہ صندوق ان کے پاس رہا، لیکن کیا ہوتا، جس بستی میں رکھتے وہاں وبا پھوٹتی، سارے لوگ مر جاتے، بستی تباہ ہو جاتی، دوسری بستی میں لے جاتے، تیسری میں لے جاتے، کرتے کرتے آخر میں مجبور ہو کر انہوں نے یہ واپس بھیجا، اور وہ اللہ رب العزت نے یہ معاملہ کروانا تھا۔ تو حضرت شمویل نے فرمایا وہ صندوق جو ہے جو واپس آئے، پہلے کہا دیکھ لو تمہارے لیے جرنیلی کا حقدار یہی آدمی ہے، اس لیے یہی آدمی ہے کہ اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہے اور اللہ نے اس کو جسم بھی دیا ہے، طاقت بھی ہے، پہلوان ہے، طاقت بھی ہے، علم بھی ہے، اور یہی دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، لہذا اور نہیں مانتے تو پھر یہ ہے کہ وہ صندوق جو تم سے 20 سال پہلے غائب ہو چکا تھا، قوم لے گئی تھی، اب وہ جس کے دروازے پر آ جائے گا وہ تمہارا امیر ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، وہ صندوق آ جائے پھر سے ہی۔ اب اللہ نے اس صندوق کو بھجوایا۔ کیسے بھجوایا؟ انہوں نے اس کو ایک بیل گاڑی پر اس صندوق کو رکھا، اور وہ بیل گاڑی چلتے چلتے حضرت طالوت کے دروازے پر آ کر رک گئی اور صندوق وہاں اتار دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ چونکہ فرمایا اللہ نے اس کو بھیجا، کہا وہ بیل گاڑی پر آیا لیکن اللہ کے حکم سے آیا، اور اللہ نے وہاں اس کو رکوا دیا۔ جب وہ صندوق وہاں رک گیا تو اب اس پر انہوں نے کہا ہاں اب ہم مان لیتے، اب انہوں نے حضرت طالوت کو جرنیل مان لیا، اور وہ صندوق بھی آ گیا، اور یہ انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہمیں فتح ہوگی۔ باقی حصہ آگے انشاءاللہ، یہاں تک آپ ترجمہ اس کا دیکھ لیجئے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ کو معلوم نہیں بنی اسرائیل کی جماعت کے بارے میں، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب ان بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت شمویل سے کہا تھا ابعث لنا ملکا، ایک ہمارے لیے کوئی جرنیل مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اس کے نظم میں آ کر اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ قال هل عصیتم، تو حضرت شمویل نے کہا کہ مجھے امید نہیں ہے اس بات کی، یعنی شاید کہ ان کتب علیکم القتال، اگر تمہارے اوپر جہاد فرض کیا، اللہ تو قاتلو، شاید یہ کہ تم قتال نہ کرو، تم لڑو نہیں، یہ بات سوچی امید کی جاتی ہے تم سے۔ قالوا، وہ کہنے لگے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا، ہماری زمینوں پر انہوں نے قبضہ کیا، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، وابنائنا، ہمارے بیٹوں سے ہمیں دور کر دیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال کو لازم کر دیا، تولوا، تو پیٹھ پھیر لی، اعراض کر لیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان میں بچ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ رب العزت ظالموں کو جانتا ہے۔ وقال لہم نبیہم، ان کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے مقرر کر لیا تمہارے لیے طالوت کو تمہارا سربراہ، تمہارا اقتدار والا جرنیل۔ قالوا انا یکون لہ الملک، کہنے لگے اس کو کس طرح یہ اقتدار ہم پر ملے گا، علینا، ہمارے اوپر اس کو اقتدار کیسے ملے گا، نہ تو نبی کا بیٹا، نہ بادشاہ کا بیٹا، نہ مالدار، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں اقتدار کے، یہ تو ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ ہاں وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، اور اس کو کوئی مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی، غریب آدمی ہے، یہ ہمارے لیے بڑا کیسے بن سکتا ہے۔ تو قالا، اس نبی نے انہیں فرمایا ان اللہ اصطفاہ، یہ انتخاب اللہ کرتا ہے، لوگ نہیں کیا کرتے، لوگ تو انتخاب کرتے ہیں وزیر اعظم کا، لوگ تو انتخاب کرتے ہیں کس کا، خلیفہ کا، لیکن بعض خلیفے ایسے ہوتے ہیں جن کا براہ راست اللہ انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم کا انتخاب کرتے ہوئے فرمایا انی جاعلک فی الارض خلیفہ، میں نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا داؤد میں نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا دیا، تو براہ راست اللہ بناتے ہیں۔ تو یہاں حضرت شمویل نے فرمایا اللہ نے ان کو
طالوت کو بھی بنا دیا ہے سربراہ علیکم تمہارے اوپر، اور علامتیں دو دے دی، کیا زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو زیادہ کیا علم کے پھیلاؤ اور جسم کے اعتبار سے، علم بھی زیادہ دے دیا اور جسم کے اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے، لہٰذا یہ تمہارے جرنیل ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، تمہیں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو اقتدار دے دیتا ہے، اللہ نے یہ اس کو دیا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو وسعت والا ہے، اللہ فضل والا ہے، جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اب ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہا اس وقت کے نبی نے، کہا پھر نشانی بتاؤ، تو کہا ان آیت ملک ہی، اس کی جرنیلی اور اس کے اقتدار کی نشانی یہ ہے ان یاتیکم التابوت، تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا، فی سکینہ، جس میں کچھ تسلی کی چیزیں ہوں گی، اطمینان قلب کی ہوں گی تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتم مما ترک آل موسیٰ و ہارون، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے خاندان کی جو تبرکات، ان کا امامہ تھا، ان کا عصا تھا، اس طرح اور تھوڑا بہت چیزیں تھیں، اور وہ تختیاں تھیں تورات کی جو ٹوٹی ہوئی تھی، یہ ساری کی ساری تھی، تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا کر لائیں گے، انہوں نے بیل گاڑی پر رکھا اور اس کو لانے والے ہانکنے والے فرشتے تھے اللہ کی طرف سے۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو انہوں نے اس پر ایمان لایا، مان لیا، اور ماننے کے بعد پھر آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ کل کے درس میں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔